تو یہ میری جو صلاحیت ہے، یہ اللہ کو دی ہوئی جو میرے اندر ہے، یہ جو خیر ہے، یہ کہاں چلا جائے گا؟ آخرت میں بھی مجھے پھر ملے گا اور اس سے بہتر ملے گا، اور تم جیسے یہاں دنیا پٹھار رہے ہو ویسے وہاں پٹھارو گے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر بالفرض ہو ہی گیا ایسا، لوٹا ہی دیا گیا میں اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا، تو اس سے بھی بہتر مجھے وہاں پر ملے گا۔ قال له صاحبه، اب اس اللہ کے بندے نے جو نیک بندہ تھا کہا اس سے، اس کے ساتھی نے، وهو يحاوره، ان سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے تجھے مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر پانی کی گندے پانی کی بوند سے بنایا، ثم سواک رجلا، پھر تجھے ایک پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا۔ اب یہاں یہ کفر کون سا کیا؟ یعنی یہ کہ وہ رب مان رہا ہے اللہ کو، اور رب کے ساتھ اسے کسی اور کا ذکر نہیں کیا، مطلب یہ کہ آخرت کا انکار در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ اگر تم آخرت کے بارے میں جو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ہونے والی بات ہے، تو چاہے تم اللہ کو اقرار کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں اگر آخرت کو نہیں مانتے تو گویا کہ اللہ کا انکار ہے۔ لیکن هو اللہ ربی، لیکن جہاں تک میرا معاملہ ہے، میں نے تو اللہ کو اپنا رب مانا ہوا ہے، وہی میرا مالک ہے، آقا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اللہ کے بندے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے باغ دیکھا پھلا ہوا ہے، ہرا بھرا ہے، ہر طرف منظر جو ہے بڑا دل خوشگل منظر ہے، تو کہتا ماشاء اللہ۔ یہ پھر وہی مجلسی کلمہ آ گیا جس میں توحید پور پور کر بھری ہوئی، ماشاء اللہ، یہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا، یہ سب اس کے فضل و کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے سوا، اگر اللہ کی طرف سے یہ بات نہ ہوتی تو میرے اندر کوئی صلاحیت نہیں تھی، اللہ ہی کی ہے، در حقیقت یہ دین ہے اس کی، اسی کی عطا ہے۔ ان ترن انا اقل منک مالا وولدا، اگر تم دیکھ رہے ہو کہ میں تم سے کم ہوں مال میں بھی اور اولاد میں بھی، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، تو مجھے تو میں اپنے رب کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ جب چاہے مجھے تیرے باغ سے بہتر باغ دے سکتا ہے، ویرسل علیہا حسبانا، اور تیرے باغ کے اوپر وہ کوئی اوپر سے کوئی لو کا جھونکا ایسا بھیج سکتا ہے، من السماء، آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا، کہ یہ پورا باغ جو ہے یہ ایک ایسا چٹیل میدان ہو کر رہ جائے کہ یہاں کوئی درخت رہے نہ میلے رہے، معلوم ہوا کہ ہر چیز جب آنکھ کھلی گلتی تو موسم تھا خزاں کا، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ آسمان سے کوئی ایسی نہ بھی بھیجے کوئی چیز بلا، تو اس کا پانی ہی جو تمہارا یہ جو چشمہ چل رہا ہے، وہ پانی ہی اگر زمین کے اندر گہرا اتر جائے، چشمہ خشک ہو جائے، فلن تستطيع له طلبا، اور پھر تو پانی کہیں سے لا نہ سکے، تو یہ بات اور خود اچڑ جائے گا۔ یہ سارے امکانات ہیں، مسبب الاسباب نے تمہارے لیے اس وقت سارے اسباب جمع کر رکھے ہیں، جب چاہے گا ان میں سے کسی ایک سبب کی بھی اگر تناب کھینچ لے تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تو شیش محل کی طرح کا ہے، ایک ہی جو پتھر ہے وہ اس سب کو چکنا چور کر دے گا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، معلوم ہوتا ہے وہ بہت ہی کوئی اللہ کا پہنچا ہوا شخص تھا، جو اللہ کا دوست تھا، اور اس کا دل دکھایا اس شخص نے، جس کو تانا دیا اسے انا خیر انا اکثر منک مالا وولدا، تو اس حوالے سے اس کا دل دکھا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ کسی اللہ والے کا، من عادى لي وليا فآذنته للحرب، تو ایک حدیث قدسی ہے، جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے پھر میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، تو اس نے چونکہ یہ دل دکھایا ہے۔ فارسی کا شعر بھی بڑا مزیدار ہے کہ ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کرد، تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، کسی صاحب دل کے دل کو ٹھیس لگتی ہے، درد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، صاحب دل کو اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو، اسے ٹھیس پہنچے، تو تا دلے صاحب دلے نامد میں درد، ہیچ قوم را خدا رسوا نہ کر، قومیں بڑی رسوا ہو جاتی ہیں کسی ایک اللہ والے کی کہ دل جو ہے اس کی دل کو اگر تکلیف پہنچے تو وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا ثمر سمیٹ لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا تھا وہ سلب کر لیا، باغ بھی ختم ہوا، اولاد بھی ختم ہوئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو وہ رہ گیا اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا، اپنی ہتھیلیوں کو ملتا ہوا، جسے ہم کہتے ہیں کفے افسوس ملنا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ اس نے خرچ کیا تھا، انویسٹ کیا تھا، محنت کی تھی، کتنا عرصہ لگا تھا اس باغ کے پلاننگ میں، باغ کو اس نے لگایا تھا، کہاں کہاں سے پودے لایا ہوگا، ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ باغ جو ہے گرا پڑا ہوا تھا اپنی چھتریوں کے اوپر، کیونکہ جو انگور کی بیلیں ہوتی ہیں، ٹٹیاں ہوتی ہیں، چھتریاں ہوتی ہیں، وہ سب اوندھی پڑی۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اس وقت وہ کہہ رہا تھا ہائے میری شامت، کیا کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ کون سا شرک؟ اس پوری اس گفتگو کے اندر کہیں کسی دیوی کا، دیوتا کا، کسی اور کسی کا ذکر نہیں ہے، کسی کی شفاعت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا آج کا نقشہ مادہ پرستی کا، آج کی ہماری ذہنیت میں پوری کی پوری سلوک کے اندر موجود ہے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہ ہوئی پھر اس کی کوئی جماعت، کوئی اس کی فوج ہوتی جو اس کی مدد کرتی من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھا کہ کسی سے انتقام لے، کس سے انتقام لے، سارا فیصلہ تو اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، یہاں تو حکومت اور اختیار کل کا کل اللہ ہی کے لیے ہے، سچے اللہ کے لیے جو الحق ہے۔ یہ ولایا ہے واو کے زبر کے ساتھ۔ والی کہتے ہیں حاکم کو، مالک کو، والی، والی سے ولایا بنتا ہے۔ ولی کہتے ہیں دوست، پشت پناہ، اور اس سے ولایا بنتا ہے، ولایت باہمی۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ولایت ہے واو کے زیر کے ساتھ۔ اور والی ہونا کسی کا، فلاں ملک کا والی فلاں تھا، یعنی وہاں کا حکمران تھا، بادشاہ تھا،
تو یہاں کی بادشاہی، یہاں کا اختیار ہونا، لیکن ولایت للہ الحق، کل ولایت اللہ کے حق میں ہے۔ وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، یقیناً وہی بہتر ہے انعام دینے والا، اور وہی بہتر ہے نتیجے کے اعتبار سے، عاقبت کے اعتبار سے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ان کے لیے ذرا بیان کیجئے ایک مثال دنیا کی زندگی کے لیے۔ کماء انزلناہ من السماء، جیسے پانی کے ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، اس کے ساتھ رل مل کر زمین کا جو سبزہ ہے وہ نکل آیا۔ فاصبح حشیما تذروه الرياح، اب یہ ایک لمبی بات ہے جسے مختصر کیا گیا کہ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سبزہ جو ہے وہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر دھوپ کے اندر سوکھ کر پیلا ہو گیا، پھر چورا چورا ہو گیا، پھر وہ چٹیل زمین کی زمین رہ گئی۔ تو زندگی کا یہ سمجھیے کہ جیسے فصل لے لیجیے، کھیت کے اندر آپ نے بیج ڈالے ہیں، ہل چلایا ہے، پانی دیا ہے، اب فصل ہے، لہرا رہی ہے، ہریاول ہے، بڑا دلخوش کن منظر ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی فصل کے اوپر جو زردی آ جاتی ہے، پھر وہ پک گئی ہے، اس کے بعد وہ کٹ جاتی ہے، کٹنے کے بعد پھر وہی منظر وہی ہے، وہی ویران منظر ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ جو بھی توڑی کے تنکے کچھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ نہ خیر۔ یہ جو سائیکل ہے، یہ پلانٹ لائف کی سائیکل ہے، 3 مہینے کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 7 کی ہے، یہ لیکن یہی سائیکل ایک بڑے پیمانے پر انسانی زندگی کی ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوا، اس وقت جو ہے بڑی خوشیاں منائی گئی، پھر وہ بڑا جوان ہوا، قوی ہوا، طاقت والا ہوا، پھر اس کے اوپر ہیڑ ابر آ گئی، بال میں سفیدی آ گئی، چہرے پر جو ہے وہ جھریاں پڑنی شروع ہوئی، اس کے بعد پھر اس پر موت وارد ہوئی، پھر اسے قبر میں اتار دیا گیا، وہ مٹی سے تھا اور مٹی میں جا کر مل گیا۔ ایک ہی سپین ایک چل رہا ہے، سائیکل چل رہا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا سائیکل ہے، اور یہ جو نباتاتی زندگی کا سائیکل ہے، فرق اس میں کچھ نہیں ہے۔ اوپر سے پانی آیا اور زمین کا سبزہ نکل آیا، اوپر سے روح آئی ہے اور ہمارے یہ اجساد اس زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان دونوں نے مل کر ہمیں اس حیات دنیاوی کی ایک شکل دے دی۔ روح اوپر سے آئی ہے، زمینی شے نہیں ہے۔ بولے روح میں نمر ربی، اور یہ کہ زمینی طور پر جو بھی کچھ ہے، یہ جو نظام ہے یہاں کا، اس میں یہ ہمارا جسم بنتا ہے اپنے ماؤں کے پیٹوں میں، اور پھر یہ روح کے ساتھ مل کر اس دنیا کی زندگی کے اندر ایک جو ہے ایک وقفہ امتحان جو ہے اس کو بسر کر رہا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجیے۔ کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی جو ہم نے اتارا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، تو پھر اس کے ساتھ سبزہ جو ہے زمین کا رل مل کر نکل آیا۔ فاصبح حشیما، پھر وہ ہو گیا چورا چورا، تذروه الرياح، کہ جنہیں ہوائیں لیے اڑتی پھر رہی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہے